بھارت کی ایئر موومنٹ سے گھبرایا پاکستان، آئیے دیکھتے ہیں کیا کہتی ہے پاکستانی میڈیا۔ تازہ خبر پانے کے لیے ہمارے JSR نیوز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اسی کے اوپر کافی زیادہ جسے کہنا چاہیے کہ کام پاک گیا ہے، پنجابی میں جسے کہتے ہیں، گرم ہوئی ہے LOC، اور پاکستان کی طرف سے بھی سویلین کیجولیٹیز رپورٹ ہو رہی ہیں، اور انڈیا جو ہے اس نے الزام لگایا ہے آرمی کی کیجولیٹیز کا۔ ہم نے بھی کوئی ایک دفعہ گزشتہ ایک ہفتے میں ان کے وہ جو سفیر ہے ان کو بلا کے احتجاج کیا، انہوں نے بھی کیا، اور ان کا ایک احتجاج جو ہے وہ تو بڑا کمال کا تھا کہ یہ اب گلگت بلتستان میں الیکشن کیوں کروا رہے ہیں۔ بٹی صاحب، یہ انڈیا نے کیا جی اس وقت ادھم مچایا ہوا ہے LOC کے اوپر۔ ہم نے بھی پروٹیسٹ، ہمارا دفتر خارجہ بھی پروٹیسٹ کر رہا ہے، انہوں نے بھی کوئی اس طرح کی حرکتیں کی ہیں، اور وہ خام خواہ انٹرفیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ وہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے بھی ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ کوئی اچھی خبر بھی نہیں آ رہی، بارڈر کے اوپر وہ روزانہ کوئی نہ کوئی مطلب کہ پنگا لے لیتے ہیں۔ کیوں گرم کرنا چاہ رہا ہے LOC کو انڈیا ان حالات کے اندر؟ دیکھیے رضوان صاحب، ایک تو یہ جو موجودہ وبا کی وجہ سے صورتحال پیدا ہوئی اور پاکستان کی افواج پاکستان جو ہے وہ انتظامیہ کی مدد کے لیے آئیں اور شہروں کے اندر فوج تعینات کی گئی، تو انہوں نے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے انہوں نے بارڈر کے اوپر موومنٹ شروع کی، اور دونوں طرف سے پہلے سے چونکہ ڈپلائمنٹ تھی، مزید جو ہے وہ آرمڈ بھیجی اور جو نیوی جو ہے اس کو بھی آگے بڑھایا، اور یہ ساری صورتحال جو ہے ان کے مقاصد جو ہے وہ آپ کو فروری سے اندازہ ہے کہ اس وقت جو انہوں نے ایپیسوڈ کیا، آج انہوں نے سویلین آبادی کے اوپر بڑے رینک کے لوگ شیلنگ کی ہے، فائرنگ۔ بھٹی صاحب، کافی بڑے رینک کے لوگ مارے گئے ہیں۔ اس میں یہ بڑے رینک کے لوگ کرنل، میجر اور نیچے جو اہلکار ہیں، 3 الگ الگ واقعات میں مارے گئے ہیں۔ اب دیکھیں، انہوں نے سویلین آبادی کو نشانے کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ آج 6 لوگ زخمی ہوئے ہیں، 1 خاتون، 1 بچہ اور 4 سویلین جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں ان کی شیلنگ اور فائرنگ سے، جس کے اوپر طلبی بھی ہوئی جو سینئر ناظم الامور ہیں اسلام آباد کے اندر، ان کی اور احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ ان کی کل جو ہے وہ ایئر موومنٹ بھی دیکھی گئی، اور یہ ہماری نہیں، یہ باہر سے رپورٹ جنریٹ ہوئی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ وہاں پہ نقل و حرکت جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ پھر ان کے لیے جو سب سے پہلے انہوں نے جو پلان کیا تھا کہ ہم ناردرن ایریاز کے اوپر جو ہے وہ کریں گے اٹیک، اور یہ ہمارے پاس انفارمیشن تھی، یہ کئی مہینے پہلے کی بات ہے۔ اب وہ اس وقت ہو نہیں سکا، اب دوبارہ یہ اسی طرح بلڈ اپ کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے رضوان علی صاحب، جس میں اب الرٹ کے اوپر ہے ہر چیز، اور ہمیں یہ شبہ ہے اور خوف ہے کہ یہ خطے کا امن جو ہے وہ تباہ کرے گا، اور یہ پاکستان کے ساتھ مختلف جگہوں کے اوپر انگیجمنٹ کی کوشش جو ہے وہ کرے گا۔ آلریڈی LOC کے اوپر جاری ہے شیلنگ، فائرنگ، اور یہ کام یہاں سے بڑھ بھی سکتا ہے۔ اس کے اوپر اب انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو ہے وہ رول بنتا ہے کہ وہ ساری صورتحال کو آبزرو کرتے ہوئے اپنی جو ہے وہ رول اس کے اوپر ادا کرے۔ اگر دنیا کے اندر امن چاہتے ہیں، اور اگر ریجن کا امن خراب ہوگا تو یقیناً صرف ہمارے ریجن کا نہیں ہوگا، پھر اس سے دنیا پوری جو ہے وہ متاثر ہوگی، اور اس اکنامکلی بھی متاثر پہلے بھی ہے، مزید ہوگی۔ تو یہ وہ صورتحال ہے رضوان رئیس صاحب، اس کے اوپر پاکستان کو بھی گو کہ ہماری افواج جو ہے وہ الرٹ ہیں، اس صورتحال کا مقابلہ کر رہی ہیں، لیکن پاکستان کی قوم کو بھی اس کے اوپر اب جو ہے وہ ایک جذبے اور ایک انفارمیشن ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ یہ صورتحال ہے، اور اس کے لیے قوم کو تیار رہنا چاہیے کہ کسی وقت بھی یہ کوئی مہم جوئی کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اپنا فاروقی صاحب، دیکھیے 1-2 کنسپائریسی تھیریز بھی گھوم رہی ہیں کہ تیسری عالمی جنگ، اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ کنسپائریسی تھیریز کے ٹریڈر کون سے ہیں، وہ گھما رہے ہیں۔ لیکن یہ کیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ بھی جیسے ہی حالات تھوڑے سے ہوئے ہیں، تو کابل نے بھی، حالانکہ اشرف غنی صاحب کی بیچارے کی کیا اوقات ہے، وہ تو بلیک واٹر کے سر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، لیکن انہوں نے بھی کوئی فاروقی نامی ایک بندہ پکڑ لیا کہ جی یہ پاکستانی تھا جو داعش کے رینکس میں لڑ رہا تھا افغانستان میں آ کے، اور جب ہم نے کہا کہ جناب اس تک ہمیں ایکسیس دی جائے تو وہ انہوں نے نہیں دی، لیکن ساتھ میں ہی وہ ایک انٹرنیشنل میڈیا کو بیشنگ اور وہ چونکہ کرنا شروع ہو گئے، تو بڑا انسیڈنٹلی دونوں واقعات کو انسائڈ کر رہے ہیں اگر آپ نے نوٹ کیا تو۔ آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے
امریکہ کی اور چائنا کی، بے شک وہ کورونا کے ایشو پہ ہو یا کسی اور معاملے پہ، ٹریڈ کے ایشو پہ ہو، جب ان کی چپکرش بڑھے گی اور چین کہیں انگیج ہوتا ہے تو بھارت اس دوران یہ موقع کی اس کی تلاش میں رہتا ہے کہ وہ پاکستان پر کتنا پریشر ڈال سکتا ہے۔ ایک تو ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہمارا سی پیک کا پروجیکٹ ہے، جس کو وہ ہر صورت نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ جب یہ گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں تو تب بھی وہ سی پیک کے پروجیکٹ کو اصل میں ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے افغانستان جو ہے، وہاں پہ اشرف غنی کی جو حکومت ہے، لیکن وہاں کابل کا جو گٹھ جوڑ ہے دلی کے ساتھ، وہ بڑا خوفناک ہے، اور وہ ایک ہی وقت میں یہ سارا کام کرتا ہے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں، اور اس میں ہمیں کوئی زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے بارے میں زیادہ کسی کانسپریسی تھیوری کی تو خیر وہ ایک آپ نے اور بات کی، لیکن ان دونوں کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ تو بالکل واضح سی بات ہے۔ اس کا مقصد پاکستان کی حکومت کو پریشرائز کرنا ہوتا ہے۔ جو پاکستان کا جو معاملہ ہے، اس میں میں نہیں سمجھتا کہ جو پاکستان، ایک تو کنٹرول لائن کے پار ہم نے ہر طرح کی مداخلت یہاں سے جو کشمیری مجاہدین کرتے تھے یا کشمیری کی طرف سے ہوتی تھی، اس کو تو روکا ہی روکا ہے، لیکن اگر پاکستان چاہے بھی تو کشمیر کے جو حالات ہیں ان کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ پاکستان کا یہ پریشر کہیں بھی کام نہیں آ سکتا اور پاکستان کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا۔ اس میں پوری قوم جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، یا انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے، اس کو بالخصوص اس صورتحال پہ توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اس پہ توجہ نہیں دیں گے، یا بھارت اگر کہیں منمانی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو اس کے جو نتائج ہیں وہ بڑے خوفناک ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جس طرح سے ہم عالمی کشیدگی ایک دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ ریجن بالخصوص بہت زیادہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر یہ ریجن بہت زیادہ متاثر ہو سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو دیٹ، لیکن اس کے دوران ہم درمیان میں پیچز ایسے آتے ہیں نہیں منیف صاحب کہ جب ہمارے تعلقات بحال ہوتے ہیں، ہم ٹریڈ کرنا شروع کرتے ہیں، وہ بہت ساری چیزیں ہم سے لینا شروع کرتے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں ان سے لینا شروع کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کوئی نہ کوئی ہر چوتھے پانچویں سال کوئی ٹھاٹھو ہو جاتا ہے اور وہ ساری چیزیں ریورس ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ اگر 1.25 کروڑ لوگ ادھر ہیں تو 1/4 ارب لوگ ادھر ہیں تو 1/4 ارب ادھر بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ جی بالکل، اس میں جب بھی ہم نارملائزیشن کی بات کرتے ہیں وہاں سے کوئی نہ کوئی اس طرح کی حرکت ہو جاتی ہے، اور نتیجے کے طور پہ بزنس کمیونٹی، آپ جس مارکیٹ میں بیٹھے ہیں یہاں پہ تو سنا ہے کہ وہ چیک بھی انڈین بینک کے چل جاتے ہیں۔ جی ہوتا رہا ہے جی، پرانے جو بھی مطلب جب حالات نارمل تھے تو ایسا بھی نارمل تھے، ایسا ہوتا تھا۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے سنس 1947 ابھی تک انڈیا نے پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات جو ہے نا بالکل مد نظر رکھنی چاہیے۔ ممتاز بھٹی صاحب، یہ میں دیکھ رہا تھا کل انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی اس طرح کا بیانیہ دیا جا رہا تھا کہ جناب چائنا جو ہے وہ سنگل اینٹی جسے کہنا چاہیے ہے، سنگل ایک اینیمی ہے دنیا کا، اور چائنا سے جڑے ہوئے جتنے بھی ممالک ہیں اس میں ہمارا اور نارتھ کوریا کا بڑی تصریح کے ساتھ نام لیا جا رہا تھا کہ یہ سارے ایکسز آف ایول ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ٹوسٹ آئی ہے، پہلے اسلام ایک اینیمی تھا ویسٹ کا بھی اور یورپ کا بھی، اور اب اس کی جگہ پہ چائنا ریپلیس کر دیا گیا گزشتہ کو کم از کم 3 4 5 ماہ میں چپکے سے۔ آپ نے بھی یہ بات محسوس کی ہے، اور ہمیں چائنا کے کھاتے میں یا کوٹے میں رگڑا مل رہا؟ آپ وہ تو بڑا کلیئر، پومپیو اور ٹرمپ کی اگر سٹیٹمنٹس ریسنٹ آپ پڑھیں ہیں پچھلے کچھ دنوں سے، اور بالخصوص یہ جو لاسٹ ہیں، تو انہوں نے تو باقاعدہ کلیئر کٹ نومینیٹ کر رہے ہیں چائنا کو اس ساری صورتحال میں، اور کووڈ-19 کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ووہان کی لیبارٹری میں یہ بنایا گیا۔ دیکھیں انٹرنیشنل پولیٹکس میں رضوان صاحب یہ پہلی بار نہیں ہوا، مختلف طریقوں سے چائنا کو جو ہے وہ کنٹین کرنے کی یا اس کو محدود کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ معاشی اعتبار سے، اور دیکھیں جو ری شفل آیا نا بیسیکلی امریکن پالیسی کے اندر، یہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے آ چکا تھا، یہ اوباما کے دور میں یہ آ چکا